إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ مالک الملک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی قوم کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو قرآن کے اندر بیان فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تمہارے اوپر نعمتیں بھی کی ہیں اور تمہیں تمام جہانوں کے اوپر فضیلت بھی عطا کی ہے۔ اب کیا ہے، فرمایا کہ تم نے نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی اور اپنے رب کی بغاوت جو ہے وہ تم نے نہیں کرنی، لیکن وہ لوگ ان کاموں سے باز نہ آئے، انہوں نے ناشکری بھی کی اور رب کی بغاوت بھی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کہا، ہم نے ان کو دنیا کے اندر رسوا کر دیا اور ذلیل کرنے والا عذاب ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ کیا فرمایا، کونوا قردۃ خاسئین، خسارہ پانے والے بندر بن جاؤ۔ اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں، کس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کی نہ قدری کی، اور اللہ کی ساتھ جو ہے وہ بغاوت کی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ذلت کو بھی مسلط کر دیا، مسکینوں کو بھی مسلط کر دیا۔ یہ سارے عذاب ان کے اوپر اسی وجہ سے آئے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، الصحت والفراغ، فرمایا کہ ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی جو اور نعمتیں ہیں وہ بے شمار نعمتیں ہیں کہ اللہ نے جو اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، وہ ان نعمتوں کا شکر ادا جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کے بارے میں فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں
اتنے انعامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مثالیں بیان کی ہیں قرآن کے اندر۔ ان مثالوں میں سے دو مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے تمہارے لیے کہ فرمایا کہ دیکھو یہ شہد کی مکھی جو ہے، فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی ہم نے اس کی طرف وحی کی، فرمایا کہ کیا کر، یہ فرمایا کہ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ کیا کر، تو پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ درختوں کے اوپر، پہاڑوں کے اندر تو اپنے چھتے جو ہے وہ تو اپنے چھتے بنا، اور پھر جو ہے تو پھلوں کا اور پھولوں کا رس جو ہے اس کو تو جمع کر، فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، جو تیرے رب نے تجھے راستے بتائے ہیں، یہ جو بات بتائی ہے تو اس کے اوپر چلتی رہے۔ یہ مکھی جو ہے یہ اپنے رب کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، جو رب نے اس کے ذمے کام لگایا ہے وہ یہ کر رہی ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جتنی بھی دنیا کے اندر نعمتیں ہیں یہ ساری انسان کے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان تو نے میری عبادت کرنی ہے، یہ ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تو نے میری عبادت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے، یہ شہد کی جو نعمت ہے، اس کے لیے کسی کارخانے کسی فیکٹری کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی فیکٹری لگانے کے لیے کوئی بڑا کارخانہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم نے شہد کی چھوٹی سی مکھی کی جو ہے یہ ڈپٹی لگا دی ہے کہ وہ تمہارے لیے کیا کرتی ہے، شہد جمع کرتی ہے، وہ رس نکالتی ہے، رس نکالنے کے بعد اب کیا کرتی ہے، وہ اپنے چھتے کے اندر آ کے اس کو کیسے انڈیلتی ہے، کیسے نکالتی ہے، یہ رب کا نظام ہے۔ اس چھتے کے اندر اس کے اندر آ کے وہ رس کیسے نکالتی ہے، وہ شہد بنتا ہے، وہ کئی پھولوں کا رس ہوتا ہے، کئی درختوں کا کئی پتوں کا رس ہوتا ہے، کئی پھلوں کا رس ہوتا ہے، لیکن وہ آ کے جب نکالتی ہے تو وہ ایک شکل کا ہوتا ہے۔ اس چھتے کے اندر جب وہ نکلتا ہے تو فرمایا کہ وہ پتے اور وہ جو پھل ہوتے ہیں اس کے مختلف ذائقے شہد کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اب یہ آ کے جب اپنے چھتے کے اندر وہ انڈیلتی ہے اور اس کو جمع کرتی ہے تو فرمایا کہ دیکھ لیجئے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مختلف پھلوں اور مختلف جو ہے پھولوں کا یہ رس ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کے پیٹ سے جو نکلتا ہے، فرمایا فیہ شفاء للناس، اس کے اندر ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھ دی۔ شہد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہے، اس کے لیے کوئی بتا دیے، کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کے اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ اس نے جا کے اپنے بھائی کو شہد پلایا، شہد پلانے کی وجہ سے اس کا پیٹ اور زیادہ چل پڑا۔ وہ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ تکلیف جو ہے اس سے اور بڑھ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جا کے پلاؤ۔ وہ پھر گیا، دوبارہ پلایا تو پھر یہی حال، تیسری مرتبہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے، رب کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ رب کا قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے، جا پھر جا کے پلا۔ اس نے پھر پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صحت عطا فرما دی۔ آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی صحت مند ہو گیا ہے، تندرست ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے کیا ہے، شفا ہے۔ اللہ نے یہ نعمت بنائی ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے مکھی کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر۔
دنیا کے اندر لوگ مثالیں دیتے ہیں نا، بھائی فلاں چیز جو ہے وہ تو اتنی میٹھی ہے جیسے شہد میٹھا ہوتا ہے۔